السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے؟ قربانی کا گوشت اس کی تین اقسام یا تین اشیاء اس میں اہم ہیں جو گوشت اور اس کے متعلقات ہیں۔ ایک گوشت جو قربانی کا ہے اور اس کے ساتھ جو جانور کے جسم کے حصے ہیں، سر ہے جسے ہم سری پائے بھی کہتے ہیں، اور اس کے کچھ جسم کے اعضاء ہیں، گردے ہیں، کلیجی ہے، کپورے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گوشت ہی کے تحت آ جائیں گی۔ اور دوسری بات جو اس سے متعلق ہے وہ جانور کی کھال ہے، اور تیسری چیز جو وہ جانور کا جھول ہے، جو اس کے اوپر کپڑا وغیرہ اگر پڑا ہوا ہے، جیسے اونٹ وغیرہ پر کپڑا رکھا جاتا تھا۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور ان کی تقسیم کے حوالے سے، ان تینوں چیزوں کی، گوشت، کھال اور جھول کی تقسیم کے حوالے سے، تقسیم میں 6 امور ہمارے پیش نظر ہیں۔ پہلی بات جو تقسیم میں پیش نظر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ، یہ جو گوشت ہے اس کو کھایا جائے اور کھال کو اپنے استعمال میں لایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کھلاؤ، تو اپنے دوستوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو گوشت انسان کھلائے، تحفتاً دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو ذخیرہ کر لیا جائے، قربانی کرنے والا جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے اسے ذخیرہ کر لے، اپنی ضرورت کے لیے رکھ لے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ صدقہ کیا جائے، تو صدقہ جو ہے محتاج پر، مسکین پر، ضرورت مند پر، مدارس میں پڑھنے والے فقراء، طلباء پر۔ اور اس میں جو ایک بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ حسب حالات یہ جو صدقہ ہے، جیسے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم ذکر بھی کریں گے، تو حسب حالات اگر فقراء اور مساکین کے حالات بہت زیادہ تنگی والے ہیں، شدت ہے اس میں، اور محتاجی کسی بھی سبب سے، قحط کے سبب سے، کسی آفت کی وجہ سے زیادہ ہے، تو پھر صدقے کا معاملہ جو ہے بڑھا دینا چاہیے۔ یہ جو باتیں ابھی ہم نے ذکر کی ہیں 4، کھانا، کھلانا، پہلی بات کھاؤ، دوسری بات کھلاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ، اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا، قرآن کریم میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورۃ الحج، کہ پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو الفاظ آتے ہیں فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَطْعِمُوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ، کچھ گھرانے دیہاتی لوگوں کے آئے اس جگہ پر جہاں قربانیاں ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 3 دن کا گوشت رکھ لو، اور باقی جو بچے وہ سب صدقہ کر دو، یعنی 3 دن سے زیادہ کا گوشت رکھنے سے منع کر دیا۔ دوبارہ جب قربانی کا موقع آیا تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنی قربانی کی کھالوں سے مشقیں بناتے ہیں، تو گویا یہ خود استعمال ہے، قربانی کی کھالوں کا خود استعمال کرنا، ان کا مشکیزہ بنا لینا، یہ مشق بنا لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے۔ اور اس کی چربی کو پگھلا کر سنبھال لیتے ہیں، گویا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے صحابہ نے بتایا کہ آپ نے ہمیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے گوشت قربانی کا نہیں رکھنا، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں ان خانہ بدوشوں کی وجہ سے منع کیا تھا جو اس وقت بمشکل جو ہے آئے تھے، اور ان کو جو حالات پیش آئے تھے۔ تو اب قربانی کا گوشت کھاؤ، ذخیرہ رکھو، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا اور وَتَصَدَّقُوا، تو گوشت کھاؤ، رکھو، ذخیرہ کرو، جمع کرو، اور تیسری بات یہ کہ صدقہ کرو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 5103 مفصل نمبرنگ اور 1975۔ تو ایک تو اس میں یہ پتہ لگا کہ جب حالات جو ہے تنگی کے ہوں تو مسکینوں کو زیادہ دینا چاہیے، یعنی صدقہ زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی پتہ لگا، معلوم ہوا کہ قربانی کی کھالیں جو ہیں اور چربی وغیرہ یہ خود استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آئندہ کے لیے حکم دے دیا کہ جب حالات مناسب ہیں
تو پھر گوشت کھایا بھی جائے اور ذخیرہ بھی کیا جائے، یعنی اپنے پاس سنبھال کے انسان فریزر میں رکھ سکتا ہے یا فریج میں رکھ سکتا ہے، یا اس کو خشک کر کے اپنی ضرورت کے لیے آئندہ جو آنے والے مہینے ان میں استعمال کر سکتا ہے، اور اس طرح صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری ایک روایت میں آتا ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، اس میں ہے کہ کھلاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اس میں اضافی بات یہ ہے کھلانے کی، جو 4 باتیں ہم نے ذکر کی تھیں اس حوالے سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر دی، کھانے کے حوالے سے، کھلانے کے حوالے سے، اور ذخیرہ کرنے کے حوالے سے، اور صدقہ کرنے کے حوالے سے۔ 5واں نقطہ یہ ہے کہ قصاب کو کیا گوشت تقسیم کر کے دیا جائے گا، یعنی گوشت کی تقسیم میں کیا قصاب کا حصہ رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو قربانی کے اونٹوں کی نگرانی کرنے کا کہا، اور پھر یہ کہا کہ قربانی کے جانوروں کی ہر چیز جو ہے گوشت، چمڑا، جھول خیرات کر دیں۔ اگر کوئی انسان چاہے تو سب کچھ بھی خیرات کر سکتا ہے، یہ حسب حالات ہے، جیسے ہم نے پہلے احادیث ذکر کی۔ جو اس میں اہم ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، وہ فرمایا کسائی کی یا قصاب کی مزدوری جو ہے، بچر کی مزدوری، اس میں سے نہ دیں۔ صحیح البخاری 1717۔ تو جو گوشت ہے اس میں سے قصاب کو بطور مزدوری، بطور اجرت، بطور سروسز کچھ دینا، کہ آپ یہ مثال کے طور پہ اس کا ریٹ جو ہے بکرے کی قربانی کا 3000 روپیہ طے ہوتا ہے، تو اس کو اس 3000 میں سے کے بجائے یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ کو 2000 روپے میں کیش دوں گا اور 1000 کا گوشت دے دوں گا، تو یا یہ کہا جائے کہ نہیں آپ جی اسی 3000 کے برابر گوشت لے لینا، تو یہ چیز درست نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے جو ہے اسے مزدوری نہیں دی جائے گی، یا بطور مزدوری جو ہے گوشت نہیں دیا جائے گا۔ ہاں ویسے گوشت کرنے کے بعد اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بطور اجرت جو ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تقسیم کے حوالے سے 6واں نقطہ، غیر مسلموں کو گوشت دینا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے گھر ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس میں سے تحفہ دیا ہے؟ اور پھر فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب اسے وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے اور 1943 محدث البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اہتمام اس بات کا، ان کے گھر بکری کا ذبح کیا جانا، اور پھر ان کا اہتمام سے یہ پوچھنا کہ یہودی پڑوسی کو اس بکری کے گوشت میں سے تحفہ بھیجا گیا ہے، اور اس کو کچھ گوشت اس کے گھر ارسال کیا گیا، اور پھر ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانا پڑوسی کے ساتھ اچھائی کے حوالے سے، اور پڑوسی کے ساتھ بھلائی کے حوالے سے، اور اس کی تاکید جو ہے۔ اور اس طرح سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ یہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ جو کافر ہیں اور جن کے ساتھ کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہے، ان کو قربانی کا گوشت کھلایا جائے یا دیا جائے، اور ان کی غربت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، یا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یا ویسے تالیف قلب کے لیے دینا جائز ہے۔ اور پھر انہوں نے سعودی فتویٰ کمیٹی نے یہ قرآن کی آیت ذکر کی ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں لڑتے۔ تو یہ آیت جو ہے پیش کی گئی ہے سورۃ الممتحنہ کی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی والدہ کے ساتھ تعاون اور ان کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ اس وقت جو ہے ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کی والدہ جو ہے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
سوال کیا گیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر کفار کو جو ہے، ایسے کفار جن سے جنگ نہیں ہے اور جو آپ کے ساتھ جو ہے جن کے تعلقات جو ہے معاہدے کی صورت میں موجود ہیں اور وہ آپ کے آس پاس رہتے ہیں، تو ان کو گوشت دینے میں شرعاً جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ 6 نکات جو ہے ہم نے ذکر کیے قربانی کی کہ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قربانی کے مسائل کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔